الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اور اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. صدیق عمر ہیں سم و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے. دنیا میں تجلی پھیلی ہے واللہ انہی ماہپاروں سے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت درود و سلام تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میں نے سورت قمر کی اور پارہ 27واں ہے، ایک آیت کریمہ نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا القرآن، ہم نے آسان کر دیا قرآن، للذکر، نصیحت کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اب اس کے اندر فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کیسے آسان کر دیا؟ قرآن کا حفظ کرنا آسان کر دیا. 6 سال کی بچی قرآن کی حافظ، 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ. اور کئی ایسی مثالیں ہیں، بوڑھا ہو گیا کہنے لگا میں نے اب قرآن حفظ کرنا ہے، تو بڑھاپے میں حافظ قرآن بن گیا. اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کشتی جا رہی ہے، بحری جہاز ہے، چاند نظر آ گیا رمضان کا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً کوئی 2500 آدمی ہیں اس کے اندر سوار. فرمایا تراویح پڑھنی ہے، کوئی حافظ ہے؟ جواب آیا حافظ تو کوئی نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور قرآن کے بغیر تراویح پڑھیں گے. فرمان لگے اچھا کوئی حافظ نہیں نا، تو میں ہر روز قرآن کا سپارہ سنایا کروں گا. صبح بیٹھے شام تک قرآن کا سپارہ یاد کیا،
ادھر رمضان مکمل ہو گیا، ادھر حضرت ننوتوی قرآن کے حافظ ہو گئے۔ جیل کے اندر ہیں، آہ نکلی ٹھنڈی اور عجیب سرد درد اس کے اندر۔ کون ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ شاگرد کہنے لگے حضرت مجھے پتہ چل گیا آپ کو دکھ کاہے کا ہے، آپ تو کئی قرآن سنتے تھے رمضان میں، اس دفعہ حافظ کوئی نہیں ہے۔ تو استاد محترم میں قرآن سناؤں گا۔ حسین احمد تو قرآن کا حافظ تو نہیں ہے، حضرت آپ دعا کریں میں یاد کر کے سنا لوں گا۔ ادھر رمضان مکمل ہویا، ادھر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اللہ نے قرآن حفظ کرنا آسان کر دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے نے کتنی دیر میں حفظ کیا، کہنے لگے جی 6 مہینے میں حافظ ہو گیا، 6 مہینے میں قرآن کا حافظ ہو گیا۔ مثالیں موجود ہیں اس حوالے کے ساتھ بھی۔ اور پھر ایک جگہ میں گیا، آمین تھی بچے کی، بچے کا نام تھا جمال۔ تو میں نے بچے کو قریب بلایا، اس سے پوچھا کہ بیٹا نام تیرا کیا ہے؟ اس نے بڑی دیر تھتیا کے نا جے جمال یہ لفظ کہا۔ تو قاری صاحب ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا قاری صاحب یہ حافظ ہے تو زبان چلتی نہیں۔ کہنے لگے جب بولتا ہے تھتیاتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اٹک ہی نہیں آتی، پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن آسان کر دی، یسرنا القرآن۔ پھر للذکری نصیحت کے لیے بھی آسان ہے، نصیحت کے لیے آسان ہے کہ میں انسان ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں، کیا لینے آیا، کس نے بھیجا، میں نے کہاں جانا ہے، وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر یہ سمجھنا چاہے تو قرآن آسان ہے۔ اپنی حقیقت سمجھ لے، اپنے رب کی عظمت سمجھ لے، اس کی شان کو سمجھ لے، للذکری، اس کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ فحل میں مدکر، آواز ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور قرآن سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ توجہ فرمائیں گے؟ ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے، ذرا تھوڑا سا استحضار کر لیں گے۔ کہتے ہیں ایک مشین ملی ہے اور بڑی کمال کی ہے، یہ اس کا فنکشن یہ ہے۔ تو جس نے مشین بنائی ہے نا، ساتھ اس نے گائیڈ کتاب دی ہے کہ اس کو پڑھ کے اس کو چلانا، اس میں سمجھ کے نا اس کو استعمال کرنا۔ اگر اس سے سمجھ کے استعمال کرو گے مطلوبہ نتائج ملیں گے، ثمرہ ملے گا، فائدہ ملے گا۔ اگر اس کو سمجھے بغیر چلاؤ گے چلے گی نہیں، چل جائے گی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو عام صنعت کار ہیں جنہوں نے چیزیں بنائی ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اس کے بارے میں لکھ دیا اس طرح چلانا ہے۔ ایک وہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، ساری مخلوق بنائی ہے، لاکھوں اربوں کھربوں کی تعداد میں بنائی ہے، ان سب میں پھر اپنا ایک خلیفہ بنایا ہے، اسے انسان کہا ہے۔ اور جب اس نے اپنی یہ کتاب نازل کی تو پوچھا گیا اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ آواز آئی الانسان۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ انسان رب نے بنایا ہے، اس نے اپنے اعضاء کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس نے سوسائٹی کے اندر رہنا کیسے ہے، اس کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے، اور اس کے لیے فائدہ مند کون سی چیزیں ہیں، نقصان دہ کون سی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ قرآن کو دیکھتا جا، اپنی زندگی گزارتا جا، آخر میں دیکھے گا جو نتیجہ تو سمجھتا تھا، چاہتا تھا، رب نے وعدہ کیا، وہ نتیجہ تمہیں مل جائے گا۔ دنیا کے اندر نظام بڑے ہیں۔ ایک نظام ہے جس کا لباس ہے جمہوریت اور اصل ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ ایک دنیا کے اندر نظام ہے اشتراکیت، سوشلزم بھی اسے کہتے ہیں، کمیونزم بھی اسے کہتے ہیں، اور بھی دیگر کئی نظام ہو گئے۔ ان تمام نظاموں نے
بحث کی ہے انسان کے وجود پر، جسم پر۔ جسم کے لیے، وجود کے لیے کیا سہولتیں ہونی چاہیے، کیا آسائشیں ہونی چاہیے، کیا اس کی ضروریات فراہم کر دینی چاہیے، فلاحی مملکت کیسے بنائی جائے، اس بات پہ بحث ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ انسان صرف وجود کا نام نہیں ہے، جسم کا نام نہیں ہے، انسان دو چیزوں کا نام ہے۔ کیوں جی، کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ اور پھر اگر ان دونوں کے بارے میں غور کیا جائے، جسم کیا ہے، روح کیا ہے؟ جسم سواری ہے، جسم کیا ہے؟ سواری ہے، روح اس پر سوار ہے۔ ساری دنیا نے سواری کے لیے چارہ اکٹھا کر لیا، کھانا اکٹھا کر لیا، پینا اکٹھا کر لیا، آسائش کے لیے سہولتیں بنا دیں، لیکن سوار کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں پڑی، حالانکہ سوار اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نمبر 1 فلاحی مملکت جسے جاپان کہا جاتا ہے، وہاں کوئی پرابلم کھانے پینے کی نہیں، رہنے کی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، تمام سہولتیں مہیا کر دی ہیں۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جاپان کے اندر ہوتی ہے، پوری دنیا سب سے زیادہ۔ بجا ہر چیز مہیا ہے، فلاحی مملکت ہے، پھر خودکشی کیوں؟ اندر روح ہے، روح کے لیے کچھ نہیں بنایا گیا، وہ تڑپتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سکون برباد ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے کہ اندر خلا ہے، اندر تڑپ ہے۔ اچھا جی، یہ جو جسم ہے اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی خوراک بھی کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے ملتی ہے، اناج مٹی سے ہیں اور پھول مٹی سے، اور انسان کے جسم کی توانائی مٹی سے، ہر چیز مٹی سے حاصل ہوتی ہے، خزانے اللہ نے مٹی کے اندر رکھ دیے ہیں۔ لیکن روح کدھر سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے، من امر ربی۔ اس کو یہاں آپ چاہیں کہ میں چشمے کا پانی پلا کے روح کو اس کی پیاس بجھا دوں؟ نہ، ساری دنیا کا پانی اکٹھا کر لو، یہ روح کی پیاس بجھا نہیں سکتا، اس کی بھوک ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی غذا کیا ہے؟ جدھر سے آئی ہے غذا بھی ادھر سے ہی آئی ہے۔ غذا اس کی کیا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تمام نیک اعمال اور عقائد سیئہ، یہ اس کی غذا ہے۔ جب اس کو یہ غذا نہیں ملے گی تو روح بیچاری بے قرار ہو جائے گی، تڑپے گی اور اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن کا نظام وہ ہے جس نے روح کا خیال بھی رکھا ہے، جسم کا خیال بھی رکھا ہے، اور جسم کی غذا بھی اسے مہیا کی ہے اور روح کی غذا بھی اسے مہیا کی ہے۔ تو ماڈل بنا کے، نمونہ بنا کے، اسوہ حسنہ بنا کے کسی کو بھیج دیا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ امی جان کہتی ہیں، یا رسول اللہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلی پچھلی ساری خطائیں آپ کی معاف کر دی گئی ہیں۔ آپ ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، پاؤں آپ کے سوج گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، زخم آ گئے ہیں، اتنی تکلیف کیوں گوارا کرتے ہیں؟ تو کہا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھ پہ یہ مہربانیاں کی ہیں میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ ساری کھڑے ہو کے ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور پھر جسمانی حوالے سے کس طرح اپنی امت اور اپنے شاگردوں اور اپنے صحابہ کے ساتھ مل جل گئے ہیں۔ آئے ایک صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ، 7 دن کا فاقہ ہو گیا، ہم خندق کھود رہے ہیں، سہارے کے لیے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، یہ کیفیت ہے ہماری۔ آقا نے فرمایا، میرے صحابی قریب ہو، تیرے پیڑ پہ ایک پتھر ہے، محمد کے پیڑ پہ 2 پتھر ہیں۔ کیوں بھی نمونہ ہے کہ نہیں؟
اب اس نمونے کے دو کے دیکھ کے کون پیچھے ہٹے گا؟ وہ آگے مزید آگے بڑھے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی ہے تو پتھر سارے اٹھا کے لا رہے ہیں، آقا نے پتھر اٹھایا۔ صحابی کہتے ہیں حضور کا پتھر سب سے وزنی تھا جو حضور اٹھا کے لے گیا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خادم حاضر ہیں، ہمیں دے دیں، نے نہ نہیں کی، ہمیں دے دیا، ہم نے اٹھایا تو حضور نے نیا اٹھا کے لے آئے، اور میں تم بھی پتھر اٹھاؤ گے میں محمد بھی پتھر اٹھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ زندگی اصل میں آخرت کی زندگی ہے، میرے مہاجرین کو بھی معاف کر دے، میرے انصار کو بھی معاف کر دے۔ یہ جملے پڑھتے آ رہے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے۔ پھر آگے بڑھیں کہ یہ نمونے پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے انسانیت کے سامنے پیش کر دیے۔ ایک جھونپڑی ہے، بہت سادہ سا مکان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گزرے، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں رہتا کون ہے یہاں، اگر کوئی بوڑھا ہو، کوئی مفلوج ہو، لاچار ہو، میں اس کی خدمت کروں۔ اجازت لے کے اندر گئے، ایک بوڑھی مفلوج مائی اپنے بستر پر بیٹھی، سلام کیا، حال احوال پوچھا تو اس سے کہنے لگے اماں میں تو آیا تھا کہ کوئی بوڑھا ہوگا، لاچار ہوگا، میں اس کی خدمت کروں، تیرا تو بستر بھی صاف ہے، تیرا تو لباس بھی صاف ہے، پانی کا بھی گھڑا مشکیزہ رکھا ہوا ہے، گھر کی بھی صفائی ہوئی ہے، یہ کون تیری صفائی کر کے چلا جاتا ہے؟ کوئی رشتہ دار ہے؟ کہنے لگی میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، بے وارث ہوں، لاوارث ہوں۔ پھر کون آتا ہے؟ کہنے لگی پوچھا میں نے بھی کوئی نہیں، وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، تعارف میں نے بھی نہیں کیا اس کا، لیکن صبح سویرے سویرے آتا ہے، میرے سارے کام کاج کر کے مجھے کھانا کھلا کے واپس جاتا ہے، اور ہر روز آتا ہے، کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ میں دل ڈھونڈتا ہوں بھئی ہے کون ہے؟ رات کے پچھلے پیر گئے، میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے، اللہ کا ولی جو اس اماں کی خدمت کرتا ہے، لیکن ان کے جانے سے پہلے وہ آ چکا تھا، اندر مائی کی خدمت کر رہا تھا، تمام تر چیزیں مہیا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوا تھا، آگے بڑھے، کون ہے تو بھائی؟ اس نے اشارہ کیا، نہ پوچھ میں کون ہوں، میرا راستہ چھوڑ دے، میں جس کے لیے کرتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، چھوڑ دے راستہ۔ عمر کہنے لگا میرا نام عمر ہے، میں جو کام کرتا ہوں کر کے چھوڑتا ہوں، جب تک نہیں بتائے گا چھوڑوں گا نہیں، بتا تو ہے کیا، کون ہے تو، تعارف کرا اپنا۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا ابو بکر صدیق نظر آیا، اور فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ تیرے ساتھ تیرے قریب ہو جاؤں، لیکن تیری پرواز کو میں پہنچ نہیں سکتا، تو بہت آگے ہے، تو بہت آگے ہے۔ پھر اتنے مل جل گئے، گھل مل گئے، اس طرح انسانیت کی خدمت کی، ایسا معاشرہ تشکیل کیا، اور یہ نظام نافذ کر کے دنیا کو جنت بنا دیا۔ ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، سربراہ مملکت ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، مجمع بڑا ہے، ایک آدمی درمیان سے کھڑا ہوا، کوئی دیہاتی تھا، غریب تھا، مسکین تھا، ذہن میں بات آئی، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کہتا جناب ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک آپ اس سوال کا جواب نہ دیں۔ فرمایا ہاں بھئی کیا سوال ہے تیرا؟ کیوں بھئی کوئی سربراہ مملکت ایسی بات، ایسی جرت پسند کرے گا، معاف کرے گا کسی کو؟ ہاں بھئی بتا کیا سوال ہے تیرا؟ کہنے لگا جناب مال غنیمت سے کپڑا تقسیم ہوا، ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی حصہ ملا آپ کا، لیکن آپ کا یہ کرتا کیسے مکمل ہو گیا؟ وہ تو تھوڑا تھا کپڑا۔ فرمایا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہاں بھائی ٹھیک ہے،
مجھے بھی ملا تھا، ابا جی کو ملا تھا، میں نے اپنا حصہ ابا جی کو دے دیا تھا، ان کا کردہ مکمل ہو گیا ہے، اس طرح مکمل ہوا ہے۔ تو وہ کہنے والا کہتا ہے ہاں اب آپ خطبہ دیں، جو کہیں گے ہم تعمیل کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح یہ فوج جا رہی تھی اور اس طرح ماحول بنا دیا گیا تھا۔ یہ قرآن کا نظام ہے۔ تو کیا خیال ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قرآن کو سمجھے بغیر انسانی معاشرے کو چلاؤ گے، حادثے کا شکار ہو جاؤ گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے، تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس قرآن کو سمجھ کے اگر اپنی زندگی ڈھالو گے اور انسانی معاشرے کی تشکیل کرو گے تو پھر یقین جانیے گا کہ انسانی سوسائٹی جنت کی مثال پیدا کرے گی۔ دکھ درد میں شریک ہوں گے، خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے ایک دوسرے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بن جائیں گے۔ پوری ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری ہوئی ہے۔ چاہ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے اس صحابی کو بھی ساتھ لے لیا۔ حضرت کدھر جانا ہے؟ مدینہ تو یہ ہے، مدینے کی گلیوں کا آپ رات کو پہرا دیتے ہیں اور اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا پالیسی؟ فرمایا مدینے والوں، نبی کا شہر ہے، سو جاؤ آرام سے، عمر تمہاری گلیوں میں پھر کے پہرا دے گا، سو جاؤ آرام سے، تمہیں کوئی تکلیف کوئی حادثہ نہیں پیش آئے گا۔ حضرت آپ تو مدینے سے باہر نکل رہے ہیں اب۔ فرمایا ادھر قافلے آ کے رک جاتے ہیں، انہوں نے خیمے لگائے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، ان کا بھی احوال پوچھ لیں کس کیفیت میں ہیں۔ آگے بڑھے تو دیکھتے کیا ہے کہ آگ جلائی جا رہی ہے۔ پوچھا گیا اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ کہ پانی رکھا ہوا ہے صرف، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بچے بلک رہے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، ماں کے پاؤں میں آ کے پنڈریوں پکڑ کے منت سماجے کر رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز دے دی جائے، لیکن ماں کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ ہوتا میں پہلے ہی پیش کر دیتی۔ وہ ویسے ہی آگ جلا رہی ہے۔ پوچھا بات کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ یہ بات ہے، واپس آئے، بیت المال کے اندر سے جو چیزیں کھانے پینے کی تھیں نا ان کے ساتھ وہ توڑا بھرا، تھیلے کے اندر ڈالی تو زیادہ وزنی ہو گئی۔ اپنے غلام سے کہا اسلم سے کہ یہ ان کو اٹھا میرے کندھے پہ رکھ دے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کے کندھے پہ رکھ دوں؟ میں تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جاؤں گا، میں اٹھاؤں گا یہ بوجھ؟ تو سربراہ مملکت کیا کہنے لگا؟ قیامت کو ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، وہاں میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میرے کندھے پہ رکھ دے، میں لے کے جاؤں گا۔ وہ اسی طرح سامان لے کے وہاں پہنچے اور سامان کھولا اور تمام تر کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنے کے لیے جت گئے اور پھر خود آگ بھی جلانے لگے۔ تو ساتھ والا آدمی کہتا ہے اب تو خوراک پہنچ گئی ہے، سب چیزیں آ گئی ہیں، یہ کھا لیں گے، اب چلتے ہیں ہم واپس۔ تو کیا فرمایا؟ میں ان بچوں کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اب جب تک مسکرائیں گے نہیں عمر نہیں جائے گا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو سامنے رکھ دیا گیا اور بچے مسکرانے لگے۔ فرمایا ہاں اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ یہ قرآن کا نظام ہے۔ اسی لیے جب گاندھی سے پوچھا گیا تھا کہ ہم نے وزارتیں لی ہیں، حکومت کرنے لگے ہیں، ہمیں بتائیں کن اصولوں پہ عمل کریں، تو گاندھی نے کہا تھا اگر تم مخلوق خدا کی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو دو آدمیوں کو آئیڈیل سمجھ لو، نمونہ بنا لو، ماڈل بنا لو۔ ایک ہے ابو بکر صدیق، ایک ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور ان کو لے کے پھر خدمت کرو مخلوق کی۔ تو ہندو پریس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، کہنے لگے لو گاندھی نے یہ کیا کہہ دیا، مسلمانوں کے دو بڑوں کا نام لے دیا۔ گاندھی کا پھر بیان آیا، کہنے لگا میں نے دو آدمیوں کا نام لیا ہے، اگر تمہارے پاس ایسے آدمی ہے تم بھی نام لے لو، پوری دنیا چھان لو ابو بکر جیسا نہیں ملے گا،
عمر جیسا نہیں ملے گا۔ نظام کے حوالے سے آئیڈیل لوگ ہیں، نمونہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کے نظام کو نافذ کر کے دنیا کو سہولتیں فراہم کی تھیں۔ آخری بات ذرا توجہ فرمائیں، اسلام کی پالیسی کیا ہے؟ آج ہم غیروں کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے حقائق کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کی پالیسی کیا ہے؟ اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ ہر معاملے میں سہولت پیدا کرو۔ کیا پالیسی ہے؟ آقا نے فرمایا الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسانی کا نام، دین آسانی کا نام۔ ایک آدمی آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ آج بڑی مشکل پیدا ہو گئی میرے لیے۔ کیا ہوا؟ سارا دن میں منڈی میں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو شام کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آیا تو وہاں جو قاری صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ اب میں تھکا ہوا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے، بھوک بھی لگی تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے امام؟ فلاں، بلا کے لاؤ۔ امام صاحب تشریف لائے، وہ حضور کے خادم تھے، نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ فرمایا افتان، کیا دنیا لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ نے کاہے کے لیے رکھی ہیں؟ یہ پڑھا کر تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ آئیے مسلح پہ آمنہ کے لال کھڑے ہیں، نماز پڑھانے لگے ہیں، قرات شروع کر دی ہے۔ قرات لمبی کرنے کا عام معمول ہے آپ کا، لیکن آج مختصر کر دی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھا دی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آج نماز آپ نے جلدی پڑھا دی ہے؟ فرمایا وہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کے بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے مختصر کر دی تاکہ تکلیفیں نہ پہنچے دیں، آسانی ہو جائے۔ کیونکہ دین آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اس کے اندر آسانیاں ہیں۔ اور ہماری قومی پالیسی کیا ہے؟ ہماری قومی پالیسی، عوامی پالیسی، اجتماعی پالیسی یہ ہے کہ ہر آدمی نو اوکھیاں کرو، انہوں پینڈا کراؤ، دوڑا کے مارو۔ پوری جہاں بھی دیکھیں آپ کو یہ پالیسی نظر آئے گی۔ جس دفتر کے اندر ملازم وہ کہتے ہیں انہوں بھجاؤ بھائی، پھر سوکھے ہوں گے۔ یہ ہماری پالیسی ہے، لیکن اسلام کی پالیسی یہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو سہولت دو، آسانی پیدا کرو، مزید آسانی پیدا کرو، مزید آسانی پیدا کرو۔ اس لیے قرآن کے نظام کے اندر آسانیاں ہیں، اس کے اندر سہولتیں ہیں، اس کے اندر مشکلات نہیں ہیں۔ اب دیکھیے آپ نے سفر کرنا ہے، اللہ اچھے بہتر فائدے والے سفر نصیب فرمائے، نیکی والے سفر نصیب فرمائے۔ تو عشاء کی نماز ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ساری کتنی ہیں؟ 17۔ تو جب آپ سفر پہ جائیں گے تو کتنے پہ گزارا ہو جائے گا؟ ہے 2 3 گزارا ہو جائے گا، پورا ثواب ملے گا۔ یہ آسانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کتنی آسانی پیدا کر دی، ہر حوالے سے آسانی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، نہ اللہ مشکلات نہیں پیدا کرتا، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی ادھر چلے ہی نہ، مزہ ہی نہ چیکھے اور اس کا لطف ہی نہ لے تو اس کے لیے پھر مشکلات ہوں گی نا۔ لیکن عمومی عام حوالے سے قرآنی نظام کے اندر ہر قسم کی سہولت موجود ہے، آسانیاں موجود ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ تم لوگوں کے لیے کیا پیدا کرو؟ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ خود بھی تم سہولت کے اندر رہو گے، حفاظت کے اندر رہو گے۔ تو آج میری گفتگو کا موضوع تھا کہ فہم قرآن، کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کا سفر ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کو سیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے تو پھر ہم اپنے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب